الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ پاک کا بے حد حمد و ثنا، جس اللہ تعالی نے ہمیں پھر سے ایک بار اپنی کلاس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا جو علم ہونا قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری زبان پہ حق رکھے اور ہمیں حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آج ہم اپنا فقہ کورس کا ایپیسوڈ نمبر 28 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہوگا سجدہ سہو۔ سجدہ سہو ہوتا کیا ہے؟ چونکہ یہ سب سیکھنے سے پہلے ہم ایک مبارک حدیث پاک پڑھ لیں گے، اپنی کلاس حدیث سٹارٹ کر لیں گے۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری شریف میں ہے۔ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا قام یصلی جاء الشیطان۔ فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان آتا ہے، تو اس کے پاس شیطان آتا ہے۔ فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی، اور وہ اس نماز پڑھنے والے کے دل میں شبہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، شک ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اسے پتہ نہیں رہتا، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھ لی، میں نے کتنی نماز پڑھ لی۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، بس اگر تم میں سے کسی کو ایسا محسوس ہو جائے، کبھی اگر تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو جائے تو کیا کرو گے؟ فَلْيَسْجُدْ، تم سجدہ کرو۔ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، تم سجدہ کرو، دو سجدے زیادہ کرو، یعنی تم دو سجدے اور کر لو۔ وَهُوَ جَالِسٌ، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ہی دو سجدے وہ اور کر لے، جس کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سجدہ سہو کرنے کا ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم نماز میں رکعتیں بھول جاؤ تو پھر تم سجدہ سہو کر لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدہ سہو کرنے کی ترغیب فرمائی۔ ایسا نہیں کہ ہم پوری نماز پھر سے نئے سے پڑھ لیں گے، نہیں، اس امت پہ اللہ کا کرم ہے۔ کرم کیا ہے سب سے بڑا؟ کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم پہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجیے کنسیشنز ہیں کہ ہمیں ساری نماز پھر سے نہیں دہرانی ہے، نہیں، بس سجدہ سہو کر لو، نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو بھی کب کیا جائے گا، کس طرح کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم نے واجبات والا چیپٹر جب پڑھا تھا وہاں میں نے بات کر لی تھی۔ میں نے جب واجبات پڑھائے تھے تو پھر ہم نے وہاں پہ سجدہ سہو کا طریقہ بھی سیکھا تھا، اور ہم نے یہ بات کر بھی لی تھی کہ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے بھول سے تو پھر ہم سجدہ سہو وہاں کر لیں گے۔ یہاں تھوڑا سا اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کر لیں گے، اسی ٹاپک کی ڈیٹیلز ہم یہاں پہ جان لیں گے۔ تو سجدہ سہو جو ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کس وقت سجدہ سہو کرنا ہم پہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اس کے ریزنز کیا، اس کے اسباب کیا ہے۔ تو اسباب آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہاں پہ ریزنز لکھے ہیں کہ ہم سجدہ سہو ہم کب کریں گے، ہمیں کس وقت ہم پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا۔ سب سے پہلا، اگر نماز میں کوئی فرض، دیکھیے فرض والا چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، نماز میں کیا کیا فرائض ہے، ابھی میں یہاں پہ دہرانے والا نہیں ہوں، اور واجبات میں سے کوئی ایک واجب یہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ نماز میں کوئی بھی ایک فرض یا کوئی بھی ایک واجب، اگر آپ نے ان کو پریپون کیا یا پوسٹ پون کیا، مطلب کیا ہوا سر؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جس وقت پہ جو فرض پڑھنا تھا، اگر آپ نے پہلے وہ فرض ادا کر لیا، یا جو واجب جب پڑھنا تھا آپ نے اس واجب کو پہلے ادا کر لیا، مطلب مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں قرات کے بعد رکوع کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نے قرات سے پہلے ہی رکوع کر لیا، آپ نے پہلے رکوع ہی کر لیا اس کے بعد قرات کر لی، ٹھیک، رکوع کو پہلے مقدم کر لیا، رکوع کو پریپون کر لیا۔ یا پھر اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بعد ہمیں کوئی سورت پڑھنی ہوتی ہے، آپ کوئی سورت پہلے ہی پڑھ لیں گے، سورۃ فاتحہ کو بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اگر آپ نے ان کو پریپون پوسٹ پون کر لیا، فرائض یا واجبات کو، یا آگے لائے یا پیچھے لے گئے، یا پھر اس طرح سے اگر دو سجدے ایک رکعت میں دو سجدے کرنے فرض ہوتے ہیں، آپ نے فار ایگزامپل پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کر لیا، ٹھیک، پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کر لیا، بس دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، اور اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ کو دوسری رکعت میں یاد آ گئے کہ ہاں مجھے تو پہلی رکعت کا ایک سجدہ پینڈنگ ہے، اب آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ اس وقت کر لیا، یعنی ایک رکعت کے بعد آپ نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو آپ نے اس سجدے کو مؤخر کیا، پوسٹ پون کیا، بعد میں کیا۔ جان بوجھ کے ایسا کرنا تو نماز کو فاسد بنا دے گا، بٹ اگر غلطی سے ایسا ہوا، یعنی اب بھول گئے سجدہ کرنا، پھر آپ نے اس اگلی رکعت میں کر لیا وہ سجدہ، تو مطلب کیا ہوا، اپنے فرض کو
پوسٹ پون کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی آپ پہ سجدے سہو لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ چلیے، تو اسی طرح سے اگر آپ نے فرد یا واجب کا تکرار، تکرار مطلب ریپیٹیشن، ریپیٹیشن تکرار کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹیشن، مطلب کہ ہمیں ایک رکعت میں ایک رکوع کرنا ہوتا ہے، آپ نے دو رکوع کر لیے، ایک رکعت میں دو سجدے کرنے ہوتے ہیں، آپ نے تین سجدے کر لیے، تو ریپیٹیشن ہوئی نا، ضرورت سے زیادہ آپ نے فرائض یا واجبات کیے، تو اس صورت میں بھی آپ پہ سجدے سہو لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، اور سجدہ سہو کیے بغیر آپ کی نماز واجب الاعادہ ہی نماز ہوگی، ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی کے ساتھ، یعنی کہ واجب الاعادہ، اس کو ریپیٹ ضروری کرنا ہے اس نماز کو۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی واجب کی صفت کو بدل دیا، مطلب کیا ہوا سر؟ واجب کی صفت کو بدل دیا، فار ایگزامپل ظہر کی نماز میں قرات کرنا جو ہے نا، یہ آپ کو سرن کرنی ہے، آہستہ آہستہ سے قرات کرنی ہے، لیکن آپ نے ظہر کی نماز میں نا جہرن قرات کر لی، جیسے مغرب میں یا فجر میں یا عشاء میں ہوتی ہے، آپ نے اسی طرح سے ظہر کی نماز میں بھی جہرن قرات کر لی، یا پھر مغرب کی نماز میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دھیرے دھیرے قرات کر لی، سرن قرات کر لی، آہستہ آہستہ قرات کر لی، آپ نے قرات کی صفت کو بدل دیا نا، جو جہرن کرنی تھی آپ نے وہ سرن کر دیا، جو سرن کرنا تھا کام آپ نے اس کو جہرن کر دیا، آپ نے صفت ہی بدل دیا اس واجب کا، اس صورت میں بھی آپ پہ سجدے سہو واجب ہو جائے گا، ٹھیک؟ اسی طرح سے جتنے واجبات ہم نے پڑھے، یہ والا پوائنٹ میں نے وہاں پہ ڈسکس کر لیا تھا، ان میں سے اگر آپ نے ایک واجب بھی چھوڑ دیا غلطی سے، تو آپ کو سجدہ سہو آپ پہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا ان صورتوں میں، آپ نے ایک سب کام بھی کیا آپ نے اور پھر سجدہ سہو نہ بھی کیا، تو یاد رکھیں نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی ٹو بی ریپیٹڈ، اٹ از نیسسرلی ٹو بی ریپیٹڈ، یہ نماز یوں سمجھ لیجیے مکروہ تحریمی ہو گئی، ٹھیک؟ تو اس کا ریپیٹ کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ ترک واجب مطلب کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھا، یا آپ تشہد نہیں پڑھ رہے، آپ جو تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، آپ وہ نہیں کر رہے، آپ واجبات والے چیپٹرز دیکھ لیں، ان میں ہم نے ڈسکس کر لیا ڈیٹیل میں، تو وہاں کو سمجھ آ جائے گا واجبات میں سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر وہ ساری چیزیں ہمیں پھر سے ڈسکس کر لوں تو اس میں 1 گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، کیونکہ وہ بہت سارے ہیں، تو ہم نے وہاں ڈسکس کر لیا ہے، اس لیے پلیز آپ لوگ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں ایک بار، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات بتا دو، اگر ان سارے کاموں میں سے کسی ایک نماز میں ایک سے زیادہ کام ہوئے، یعنی کہ آپ نے فرد کو کسی فرد کو پریپون کیا، یا کسی واجب کو پوسٹ پون کیا، یا ریپیٹیشن ہوئی فرائض کی، واجبات کی، یا اسی طرح سے آپ نے صفت بھی بدل دی، اور اس طرح سے آپ نے کوئی واجب بھی ترک کی، یہ سارے کام ایک ہی نماز میں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کام ایک ہی نماز میں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو ان سارے کاموں کے الگ الگ سے سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، بس فائنلی ایک ہی بار سجدہ سہو کر لینا ہے، وہ سب کاموں کی طرف سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر سجدہ سہو کے لیے ریزنز ایک نماز میں ایک سے زیادہ بھی ہو جائے نا، تو ایک ہی بار فائنلی سجدہ سہو کرنے سے، یعنی دو سجدے کرنے سے کام ہو جائے گا۔ یہاں کوشچن آیا کہ مطلب اگر بھول گئے سجدہ سہو کرنا تو پھر سے پڑھنی پڑے گی؟ ہاں جی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، بالکل۔ اچھا، یہاں پہ یہ چیز عرض کر دوں کہ اگر آپ سجدہ سہو کرنا بھول گئے، فار ایگزامپل آپ نے سجدہ سہو لازم تھا، آپ نے بھی سجدہ سہو نہیں کیا، اب آپ نے سلام دونوں طرف سے پھیرا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرف سے سلام پھیرا، ابھی آپ نے ابھی اپنے چیسٹ کو، اپنے سینے کو قبلے سے ہٹایا نہیں تھا، قبلے کی ڈائریکشن میں ہی تھا، اور آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کی، آپ نے نماز میں جو کام نہیں کرنے ہوتے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، آپ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں، سمپلی دو سجدے کرنے، پھر سے اتحیات پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنے، بات ہو جائے گی۔ انہیں سلام پھیرنے کے بعد بھی یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن کب؟ جب آپ نے کوئی بھی نماز کے اگینسٹ کوئی کام نہ کیا تھا، انہیں قبلے سے مڑے نہیں تھے آپ ٹورڈس رائٹ ٹورڈس لیفٹ، ٹھیک ہے نا؟ بیک ڈائریکشن میں مڑے نہیں تھے آپ، اسی طرح سے آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی، کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو نماز میں نہیں کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ اسی ٹائم دو سجدے کر کے اور پھر سے تشہد پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، دعا پڑھ لیں گے، سلام پھیریں گے، آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا۔ آئی ہوپ دس از کلیئر، یہ کلیئر ہوا؟ آگے بڑھوں؟ جی سر، اگر فرض میں سجدہ کرنا تھا اور بھول گئے تو کیا سنت میں کر سکتے ہیں ویسے؟ مطلب مطلب کہ آپ کا کوشچن ایسا تھا کہ فار ایگزامپل آپ کو نماز ظہر کی فرض والی 4 رکعتیں پڑھنی تھی آپ کو، اور آپ ان میں سے کوئی ایک فرض چھوڑ رہے، پھر جو ان فرض نماز کے بعد دو سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں وہ فرض وہاں ادا کروں، ایسا؟ اگر آپ کو کوشچن ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ سلام آپ کی ہوئی نا، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کی نماز ہو گئی ختم، اب اگلی نماز دوسری ہے، تو آپ کو جو نماز جس نماز کی آپ نیت باندھ رہی ہیں، تو
آپ کو اسی نماز میں ہی اپنے سارے ارکان ادا کرنے ہوں گے۔ اگلی نماز میں وہ سر یعنی اگلی نماز چاہے وہ اسی نماز کے اور رکعتیں ہوں، فار ایگزامپل سنتیں ہوں وہ الگ سے پڑھنی ہے یا فرائض پڑھنی ہے، ان میں سے یہ کام نہیں ہوگا۔ جس نماز 2 رکعتوں کی اپنی نیت باندھی ہے، 2 رکعتوں میں سارا کام ہونا کرنا ہے آپ کو۔ 4 رکعتوں کی نیت باندھی ہے، 4 رکعتوں میں سارا کام کرنا ہے، بھلے یہ رکعتیں فرض کی ہوں، نفل کی ہوں، سنت کی ہو، یہ سارے کام انہی میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آگے بڑھا جائے۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوگا یا کوشچن ہوگا، آپ لوگ پوچھیں چیٹ باکس میں انشاءاللہ عز و جل دیکھ لوں گا۔ اب ہم دیکھیں گے سجدہ سہو کریں گے کیسے۔ یہ میں نے اس کلاس میں بھی سمجھایا تھا جب ہم نے واجبات والا چیپٹر پڑھ لیا تھا، وہاں ہم نے کیا تھا۔ دیکھیں، قاعدہ اخیرہ جو ہوگا یعنی جو دوسرا اتحیات ہوگا، ایک نماز میں 2 اتحیات ہم پڑھتے ہیں نا، 2 قاعدہ کرتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی 3 رکعت والی نماز ہوگی، آخری رکعت میں بیٹھ لیتے ہیں اور سیکنڈ رکعت میں بھی بیٹھ لیتے ہیں۔ سیکنڈ رکعت والے قاعدہ کو ہم یعنی اتحیات کو ہم قاعدہ اولا کہتے ہیں، یہ پہلا قاعدہ، اور جو آخری رکعت میں ہم قاعدہ پڑھتے ہیں اس کو ہم قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت والی نماز میں وہی قاعدہ اولا بھی ہوتا ہے، وہی قاعدہ اخیرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کو فار ایگزامپل جو ابھی میں نے جو ریزنز بولے نا، یہ والے ریزنز، ان میں سے اگر آپ کی نماز میں کوئی بھی کام ہو گیا، اب آپ کو یاد آ گیا مجھ سے غلطی سے یہ سارے کام ہو گئے، ان میں سے کوئی ایک کام ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہے۔ اب آپ کس طرح سے سجدہ سہو کر لیں گے؟ جو آپ کا لاسٹ والا تحیات ہوگا، جو قاعدہ اخیرہ ہوگا، یعنی 2 رکعت والی نماز اگر ہے، جو آپ کا تحیات ہے وہ، یا پھر اگر یہ 4 رکعت والی 3 رکعت والی نماز ہے، جو دوسرا تحیات ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ بیٹھیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، تشہد تک، یا پھر درود شریف بھی پڑھ لیں گے۔ بہتر ہے درود شریف بھی پڑھ لیا، اور یہ سب پڑھنے کے بعد آپ ایک سائڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں سائڈ سے سلام کریں گے، ہے نا، یعنی آپ کا منہ، آپ کا فیس رائٹ ٹورڈس رائٹ ہو جائے گا، آپ کا چیسٹ قبلہ کی ڈائریکشن میں ہی رہے گا ہمیشہ، بس جسٹ آپ کا فیس ٹورڈس رائٹ گھومے گا، سلام کریں گے آپ، ایک ہی سائڈ سے ایک سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد 2 سجدے کرنے، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرنا ہے۔ ان 2 سجدوں کے بعد آپ کیا کر لیں گے؟ پھر سے آپ اتحیاتوں میں بیٹھیں گے، یعنی تشہد پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، اور دعا کر لیں گے۔ یہ دعا سب کرنے کے بعد پھر آپ دونوں سے سلام پھیریں گے، جیسے کہ عام طور پر سلام ہوا کرتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ سلام بھی پھیریں گے، آپ کا سجدہ سہو ہو گیا، اور اس طرح سے آپ کی نماز بھی انشاءاللہ عز و جل درست ہو جائے گی۔ بات کلیئر ہوئی؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر کوئی واجب ترک کیا اپنی نماز میں، تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، مطلب مسٹ ٹو بی ریپیٹڈ، نیسسریلی ٹو بی ریپیٹڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی ٹو بی ریپیٹڈ نماز ہے۔ یہ کراہت تحریم کے ساتھ ادا ہو جائے گی، یعنی مکروہ تحریمی ہوگی نماز، ٹھیک ہے نا۔ کا مکروہ تحریم مطلب حرام کے قریب قریب آپ نے کام کیا، تو مکروہ تحریمی کے ساتھ یہ نماز ہو جائے گی، لیکن یہ نماز آپ کو پھر سے ریپیٹ کرنی ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو میں نے کہا نا کہ ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ایک سائڈ سے سلام پھیریں گے، اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ فار ایگزامپل آپ نے اس تشہد کے بعد نا، اس قاعدہ اخیرہ میں آپ نے یہ والا کام کیا ہی نہیں، آپ نے یہ والا سٹیپ اومٹ کیا، یعنی کہ آپ نے سلام پھیرا ہی نہیں ایک سائڈ سے، سیدھے آپ نے 2 سجدے کر لیے۔ آپ کا سجدہ سہو تب بھی ہو جائے گا، لیکن یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ ڈس لائکڈ ہے، بٹ ہو جائے گا۔ اور آپ ایسا بھی کرتے ہیں تو بھی ہو جائے گا آپ کا سجدہ سہو، لیکن یہ ڈس لائکڈ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ ہم ایک سائڈ سے پہلے سلام پھیریں گے، اس کے بعد ہم 2 سجدے کریں گے، اور پھر اپنا تشہد، اپنا درود اور اپنا دعا کر لیں گے، اس کے بعد سلام دونوں سائڈ سے پھیر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کچھ کوشچن آئے ہیں؟ سجدہ سہو کرنا اگر آپ بھول گئے، ہاں، اگر آپ کا سجدہ سہو کرنا لازم تھا اور پھر بھول گئے، تو میں نے کہا نماز واجب الاعادہ ہے، ٹو بی ریپیٹڈ ہے، آپ کو ریپیٹ کرنی ہوگی نماز۔ نماز ادا ہو جائے گی کراہت تحریمی کے ساتھ، یعنی یہ نماز جو سمجھ لیجیے یہ آپ کو پھر سے پڑھنی ہوگی، آپ اس کو پھر سے پڑھ لیں۔ طریقہ جو سجدہ سہو کا ہے وہ پھر سے ریپیٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں آپ۔ جو آپ کا فائنل والا تحیات ہوگا، قاعدہ اخیرہ جو آپ کا ہوگا، اس میں آپ تشہد اور یا پھر درود شریف پڑھنے کے بعد، آپ جب درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی بھی جب آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد ایک سائڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رائٹ سائڈ سے سلام کر لیں گے، اور پھر بس اسلام کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کریں گے، سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہہ کر، جلسہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر سے اللہ اکبر کہہ کر اتحیات میں بیٹھیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، دعا کر لیں گے، اس کے بعد سلام ہوگا، دونوں سائڈ سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا، یاد رکھیں گے کہ جو ہر رکعت ہوتی ہے نا، ہر رکعت میں چونکہ 2 سجدے فرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 سجدے چونکہ ہر رکعت میں فرض ہوتے ہیں، اور ان فرائض کو، ان 2 سجدوں کو سائملٹینیسلی ادا کرنا واجب ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہی پہلے ایک سجدہ کیا، اس کے جس بعد دوسرا سجدہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ 2 سجدے کرنا فرض ہے، اور ان کو لگاتار کرنا، سائملٹینیسلی کرنا، یہ کیا ہے؟ مسلسل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ تو اس لیے اگر آپ ایک سجدہ بھول سے چھوٹ گیا، غلطی سے ایک سجدہ آپ کا چھوٹ گیا،
ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آپ کو نماز کے دوران ہی یاد آیا کہ مجھے ایک سجدہ کرنا تھا، آپ نماز کے دوران ہی ادا کر لے، آخر پہ نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نماز کے دوران جب آپ کو یاد آ جائے آپ اسی ٹائم سجدہ کر لیں، اور پھر یعنی کہ سجدہ والی پوزیشن بھی سجدہ کر لیں گے، اور پھر فائنلی سجدہ سہو بھی کر لیں گے۔ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ مجھے تو سجدہ چھوٹا تھا، سجدہ چھوٹا تھا، سجدہ کرنا دو سجدے ہر رکعت میں کرنے فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرد جو ہے، اور پھر آپ نے بعد میں ادا کر لیا، یوں سمجھ لیجیے آپ نے فرد کو پوسٹ پون کیا اس کیس میں، تو فرد کو پوسٹ پون کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ سوال آپ کو اٹھ سکتا ہے، جو فرائض کے چھوٹنے پر تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلنے والا، نماز ہی آپ کو پھر سے پڑھنی ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ نے سجدہ سہو کیے بغیر، اور اگر آپ نے یہ سجدہ پھر سے پڑھا ہی نہیں، کیا ہی نہیں، یعنی آپ نے ایک رکعت میں ایک ہی سجدہ کر لیا، پھر آپ نے پوری نماز میں سلام پھیرنے تک یہ سجدہ جو ایک سجدہ چھوٹا تھا وہ کیا ہی نہیں، مطلب آپ کا سجدہ چھوٹ گئے تو آپ کی نماز ہوگی نہیں، آپ کو نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ بٹ اگر آپ نے کیا کیا، اگر آپ نے فار ایگزامپل پہلی رکعت میں سجدہ چھوٹا ایک، آپ کو دوسری رکعت میں یاد آیا، تیسری رکعت میں یاد آیا کہ میرا پہلی رکعت والا سجدہ چھوٹا ہے، آپ کر لیں اس رکعت میں وہ سجدہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا ہوا، دو سجدے تو ہو گئے نا اس رکعت کے بھی، سجدے تو ہو گئے، فرض ادا ہو گیا، لیکن چونکہ ان دونوں سجدوں کا ایک ساتھ ہونا واجب تھا، آپ نے ایک ساتھ نہیں کیا، مطلب واجب چھوٹا، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو یہ واجب ہو جائے گا، اب آپ کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، آپ کی نماز اس طرح سے ہوگی۔ بٹ اگر آپ نے دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی وہ سجدہ نہیں کیا جو پہلی رکعت میں چھوٹا تھا، تو اس حساب سے پھر آپ سجدہ سہو بھی کر لے تو بھی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے فرض چھوڑا ہے۔ تو فرض کے چھوٹنے پر سجدہ سہو سے کام نہیں چلنے والا، آپ کو نماز پوری ہی نئے سے پڑھنی ہوگی، اور نماز ہوئی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ بات کلیئر ہوئی؟ آگے بڑھوں؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اب یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ سجدہ سہو ساقط ہو جانے پر نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی۔ سجدہ سہو ساقط ہونے، ساقط مطلب کہ یو آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو پروسٹیٹ فار یور فارگیٹفulness، آپ کو غلطی ہو چکی ہے نماز میں، آپ بھول چکے ہیں نماز میں، اور پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا تھا، بٹ یہ کس صورت میں سجدہ سہو نہ کرنے پر ہی آپ کی نماز ہو جائے گی، یعنی آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے؟ ایسی کون سی صورت ہے؟ ایسی وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جب گنجائش نہ ہو سجدہ کرنے کی، مطلب فار ایگزامپل آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آخری منٹ بچے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے نا تو زوال کا وقت انٹر ہو جائے گا، اب زوال کے وقت میں سجدہ کرنا چونکہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے نا؟ تو پھر اس کیس میں کیا کر لیں گے، اس کیس میں آپ کو سجدہ سہو کیے بغیر ہی آپ کی نماز لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ، یعنی آپ کی نماز ادا تو ہو جائے گی بٹ وہ مکروہ ہو گئی، کیونکہ سجدہ سہو چھوٹ گیا، آپ نے چھوڑا وہ، بٹ یہاں پہ آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ سملرلی نماز عصر کا وقت ہے، نماز عصر کے کیس میں بھی اگر آپ آخری منٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اگر آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو پھر آپ کی نماز زوال کے اندر ہو جائے گی، یعنی کہ غروب آفتاب کا وقت انٹر ہو جائے گا، پھر آپ کو اس کیس میں کیا کرنا ہے، سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی کراہت کے ساتھ۔ تو ان کیسز میں جب سجدہ سہو ساقط ہوتا ہے تو نماز ادا ہوتی ہے لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی مکروہ تحریمی ہوتی ہے آپ کی نماز۔ اچھا، یہاں پہ اور ایک بات بھی میں پہلے بتا دوں کہ اگر آپ مقتدی، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آ، امام صاحب کو سہو ہو گیا، امام صاحب کو کوئی بھول ہو گئی نماز میں، امام صاحب پہ لازم کیا ہے جی، سجدہ سہو کرنا۔ اب جتنے بھی مقتدی ہیں نا ان سب پہ لازم ہوگا سجدہ سہو کرنا، کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ بٹ اگر آپ پیچھے مقتدی ہیں اور آپ کو الگ سے کوئی بھول ہو گئی، آپ پہ سجدہ سہو لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نماز کا دار و مدار امام کی نماز پر ہے۔ امام کو اگر بھول نہیں ہوئی، آپ کو پیچھے بھول ہو گئی، تو آپ کو سجدہ سہو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بٹ اگر آپ امام ہیں اور آپ کو سجدہ سہو کی نیڈ ہے آپ کو، تو ساری جماعت کو ہی کرنا ہوگا، ساری جماعت کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ان پہ لازم ہے، جو بھی بندہ نہیں کرے گا ان کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ مطلب ادا ہو جائے کہ ویسے بھی وہ پھر مطابقت نہیں کر رہے امام کی، تو بھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے امام کی مطابقت کتنی لازم ہے۔ اچھا جی، تو بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں یہاں پہ، اب ہے قاعدہ اولا بولنے کا حکم، مطلب کیا ہوا، آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا تھا، قاعدہ اولا کرنا تھا، تشہد میں بیٹھنا تھا نا، اب آپ بھول گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بھول گئے قاعدہ اولا میں بیٹھنا، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تشہد کے بغیر، تو
یہاں پہ کھڑے ہوتے ہوتے ہی اگر آپ کو یاد آ گیا، یعنی کہ ابھی آپ پوری طرح سے کھڑے نہیں ہو چکے تھے، آپ آدھے ہی کھڑے ہوئے تھے، آپ کی یہ بھی جو آپ کی لور باڈی ہے اس میں بھی بینڈ تھا، ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد آ گیا کہ ہاں مجھے تو قاعدہ کرنا تھا، مجھے تو تشہد میں بیٹھنا تھا، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں اور قاعدہ کر لیں۔ آپ کو پھر فائنلی سجدہ سہو آپ پہ لازم نہیں ہے، نہیں کرنا سجدہ سہو، کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کا واجب نہیں چھوٹا۔ بٹ اگر آپ کھڑے ہو چکے تھے، آپ اسٹریٹ ہو چکے تھے، آپ کھڑے ہو چکے تھے تیسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو یاد آیا کہ مجھے تو بیٹھنا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آ کے واپس بیٹھ گئے، تو پھر آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا آپ پہ، ٹھیک ہے نا، ایسی صورت میں آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ کی جب آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ کی لیگس میں ابھی تک بینڈ باقی تھا، یعنی کہ ابھی آپ پوری طرح سے اسٹریٹ نہیں ہوئے تھے کھڑے، پھر واپس آ گئے، تو آپ پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے لیگس میں بینڈ ختم ہو چکا تھا، لیگس اسٹریٹ ہو چکی تھی، کھڑی ہو چکی تھی، پھر اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ مجھے تشہد میں بیٹھنا تھا، قاعدہ کرنا تھا، پھر آپ واپس آ کے بیٹھ گئے قاعدہ کرنے کے لیے، تو آپ کو فائنلی پھر سے جیسا کرنا ہوگا۔ یہاں پہ یاد رکھیں گے کہ اگر آپ مقتدی ہیں، اگر آپ مقتدی ہیں اور آپ کو دوسری رکعت کے لیے بیٹھنا تھا نا، آپ مقتدی ہیں، آپ کو دوسری رکعت کے لیے بیٹھنا تھا امام صاحب کے ساتھ، امام صاحب بیٹھ گئے تو آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا، بٹ آپ نہیں بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت تیسری رکعت میں، یعنی کہ آپ کو تشہد میں بیٹھنا تھا، آپ بیٹھے نہیں، آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، آپ مقتدی ہیں پیچھے، اب آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام کی اتباع کر لیں، آپ واپس آ کے آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، آپ واپس آ کر آپ بیٹھ جائے تشہد میں، امام صاحب کے ساتھ ہی واپس آ کر بیٹھے۔ سملرلی اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے 2 رکعت پڑھنے کی نیت کر لی تھی، اور ایسا ہی ہو گیا، آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی تھی، تو مطلب کہ آپ کو قاعدہ کر کے سلام پھیرنا تھا، بٹ آپ بھول سے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ واپس آ کے بیٹھیں گے، کھڑے ہو کر بھی آپ واپس آ کر بیٹھیں گے، اور تشہد پڑھ لیں گے، اور پھر اس کے بعد یعنی سملرلی اب سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لیں گے۔ بٹ اگر آپ نے 4 رکعت والی نماز کے لیے نیت کر لی تھی، یہ نفل نماز تھی 4 رکعت والی، اور پھر اس میں جب آپ دوسری رکعت میں آپ کو قاعدہ بھول گیا، اپنے نے کھڑے ہو گئے سیدھے، ہے یہ 4 رکعت والی نماز، تو اب آپ کو واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کیا کہا میں نے؟ 2 رکعت والی نفل نماز ہے، آپ کو قاعدہ اولا کرنا تھا، قاعدہ اولا بھول گئی، تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب واپس آئے، قاعدہ اولا کر لے، وہی قاعدہ اخیرہ بھی ہو جائے گا کیونکہ 2 ہی رکعت والی نماز ہے۔ پر اگر یہ 4 رکعت والی نفل نماز ہے، نفل نماز ہے، اگین ہم ریپیٹنگ، اگر یہ 4 رکعت والی نفل نماز ہے، آپ قاعدہ اولا بول رہے ہیں اور اب کھڑے ہو رہے سیدھے، تو کھڑے ہونے پر آپ پھر واپس نہیں لوٹیں گے، آپ کنٹینیو کریں گے اپنی نماز، ٹھیک ہے نا، بلکہ آخر میں پھر سجدے سہو کر لیں گے، آپ کی یہ نفل نماز 4 رکعت والی بھی ہو جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، کچھ کوشچنز آئے ہیں، ذرا پہلے میں دیکھ لوں۔ اگر تشہد میں نہیں بیٹھیں گے اور سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پہلا ہی کیس ہے نا، آپ کو بیٹھ جانا تھا اور اب بیٹھے نہیں، اگر آپ بیٹھے نہیں تو پھر اگر آپ جان بوجھ کے نہیں بیٹھ رہے، جان بوجھ کے اگر آپ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے غلطی کیا، آپ جان بوجھ کے پھر نہیں واپس بیٹھ رہے، تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بٹ اگر آپ بھولے سے اگر ایسا ہوتا ہے تو تشہد چھوٹ گیا، غلطی سے واجب چھوٹ گیا، تو پھر فائنل سجدہ سہو کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو چلے آگے، اب دیکھیے، اب قاعدہ اخیرہ، یعنی جو آخری اتحیات ہوتا ہے، آپ کو تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف کے بعد آپ کو پھر دعا پڑھنا ہوتا ہے، دعا کے بعد سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو وہاں غلطی سے آپ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے، آپ کو کیا کرنا تھا؟ آپ کو قاعدہ قاعدہ اخیرہ پڑھنا تھا نا، آپ کو تشہد پڑھنا تھا، لیکن آپ کھڑے ہو گئے غلطی سے، تو آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی نیکسٹ رکعت کا سجدہ ابھی آپ نے نہیں کیا ہے، سجدے سے پہلے پہلے اگر آپ کو یاد آتا ہے تو آپ واپس آ جائے، آپ واپس آ جائے، قاعدہ اخیرہ کر لے اور سجدہ سہو بھی کر لے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ بٹ اگر آپ یہاں پہ واپس نہیں لوٹتے ہیں، سیکنڈ پوائنٹ دیکھیے، اگر آپ یہاں پہ واپس نہیں لوٹتے ہیں، اگر آپ یہاں پہ واپس قاعدہ اخیرہ کی طرف واپس نہیں لوٹتے ہیں، بلکہ آپ نے اگلی رکعت کا سجدہ بھی کر لیا، فار ایگزامپل آپ کو 4 رکعت والی نماز پڑھ لینی تھی، آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ اتحادوں کے بجائے پانچویں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو کیا کرنا تھا؟ پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے نا، یاد آ گیا تو آپ کو واپس آنا تھا، رکوع بھی کر لیا، واپس آنا تھا، سجدے سے پہلے پہلے آپ کو واپس آنا تھا۔ بٹ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو آپ نے جب سجدے سے سر اٹھا ہی لیا نا، یاد رکھیے آپ کی چاروں یہ رکعتیں جو تھی، جو فرض نماز آپ پڑھ رہے تھے، یہ سب کی سب نفل ہو جائیں گی، یہ سب کی سب نفل ہو جائیں گی، اب یہ فرائض نہیں رہیں۔ تو اب آپ سمپلی کیا کر لیں گے؟ اب آپ چھٹی رکعت بھی ان کے ساتھ ملا لیں گے،
ایون نمبر آف رکعتیں مکمل کر لیں گے، چھٹی رکعت میں لا لیں گے۔ جب آپ نے چھٹی رکعت میں لا لی، اب اس کے ساتھ آپ کا کیا ہوگا؟ اب آپ کی فرض نماز تو یہ نہیں رہی، یہ نفل نماز ہو گئی۔ اب آپ سلام پھیریں گے، یعنی اتحیۃ پڑھ لیں گے، سلام پھیریں گے، اور پھر جو فرض نماز تھی وہ پھر سے پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہوئی ہی نہیں، یہ آپ نے نفل نماز پڑھ لی۔ اب بات سمجھ آئی؟ یعنی سجدہ کرنے سے پہلے پہلے آپ کو لوٹنا چاہیے تھا، پانچویں رکعت میں سجدہ کرنے سے پہلے پہلے آپ کو لوٹنا چاہیے تھا، بٹ آپ نہیں لوٹے۔ آپ نے سجدہ بھی کر لیا، سجدے سے جب آپ نے سر اٹھایا نا، بس آپ کی نماز ساری کی ساری نفل ہو گئی۔ اب آپ کو چھٹی بھی پڑھنی ہوگی، ایون نمبر اس کو بنا لیں، تو پھر فائنلی آپ پھر سلام پھیر لیں۔ اچھا، اگر یہ مان لیجیے یہ نماز مغرب تھی، اب آپ نے چوتھی پڑھ لی نا، تو اب آپ کو پانچویں نہیں پڑھنی ہوگی، تین پڑھنی تھی ایکچولی۔ اب تیسری کے بعد آپ نے غلطی سے چوتھی بھی پڑھ لی، پھر آپ چوتھی پہ ہی سلام پھیریں گے، یہ چاروں کی نفل ہو گئی، پھر سے آپ مغرب کی نماز تین رکعتیں الگ سے پھر سے پڑھ لیں گے۔ بات سمجھ آئی جی؟ اور اس کیس میں نا، جو آپ نے یہ جو نفل کی رکعتیں ہوئی نا، ان میں آپ کو پھر سجدے سہو نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نفل نماز ہو گئی، یہاں پہ سجدے، یہاں پہ کوئی واجب نہیں چھوٹا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ فرض ہوا ہی نہیں مکمل، تو پھر آپ کو فرض نماز الگ سے پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک؟ دیکھیے کوشچن ایک آیا ہے، اچھا کوشچن ہے۔ کوشچن آیا کہ کیا عصر میں بھی ایسا کر لیں گے؟ اگر عصر کی نماز میں بھی ہم نے چار رکعتیں پڑھ لی، اب ہم پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب ہم چھٹی بھی پڑھ لیں گے کیا، اور پھر ان کو نفل مان لیں گے؟ تو ہاں بالکل ایسا کریں گے۔ اب سوال آیا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے، لیکن سر آپ نے تو پڑھایا ہے پیچھے کہ ہم عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، عصر سے لے کر مغرب تو کوئی نفل نہیں پڑھیں گے، تو پھر ایسا کیسا؟ پھر یہاں پھر کیسے نفل ہوگی؟ بھیا میں نے کہا عصر نماز کے بعد کوئی نفل نہیں ہوگی، یہ تو عصر نماز ہوئی نہیں نا، عصر تو نماز ہوئی نہیں آپ کی فرض ادا ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ پہلی نفل پڑھ رہے، اس کے بعد آپ عصر کی فرض الگ سے پڑھ لیں گے نا، وہ تو اس کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہوگا۔ اصل میں یہ کنفیوژن صرف آپ کو نہیں ہوا، یہ کنفیوژن آپ کو نہیں ہوا، ایک بڑی کتاب ہے السراج الوہاج، یہ چیز اس آتھر نے بھی لکھی تھی، بہت بڑے فقیہ ہیں وہ، ان کو بھی کنفیوژن ہوا تھا، لیکن بہرحال اس کو پھر متاخرین علماء نے، فقہا نے پھر اس کے یہی جوابات دیے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے میں پھر اب یہاں سے اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کر لوں گا۔ اب آپ سے کوشچن ہے، کیا فجر میں ایسا کر لیں گے؟ کیا فجر میں ایسا کر لیں گے؟ ہم نے تو کہا کہ فجر کے بعد بھی نا، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نفل نہیں ہوگا۔ اب اگر فجر میں ایسا ہوا، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر مان لیجیے فجر میں آپ کو دوسری رکعت پہ سلام پھیرنا تھا، بٹ آپ غلطی سے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، اب تو میں نے کہا کہ اب آپ مکمل کر لیں گے، چار رکعتیں ہیں نا، ایون نمبر بنا لیں گے، پھر یہ چاروں کی چاروں کیا ہوگی؟ نفل ہو گئی، اس کے بعد آپ پھر سے فجر پڑھ لیں گے، فجر کی دو رکعتیں فرض پڑھ لیں گے، لیکن سوال یہاں پہ یہ نفل ہو گئی، آپ نے نفل پڑھ لی، یہاں پر آپ نے یہاں پر نفل پڑھ لی، صبح صادق سے طلوع آفتاب تو کوئی نفل پڑھنی ہی نہیں تھی، بٹ آپ نے تو پڑھ لی نفل، اب کیا کریں گے؟ کیا یہ ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو، کیا یہ ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا یہ نفل پڑھ سکتے ہیں پھر اس ٹائم؟ دیکھیے کچھ کہہ رہے ہوگا، کچھ کہہ رہے نہیں ہوگا۔ ایک بہت بڑی کتاب ہے البحر الرائق، حنفی فقہ کی، اس میں لکھا ہے التطوع انما يكره فيهما اذا كان عن اختيار، اما اذا لم يكن عن اختيار فلا وعليه الاعتماد، وكذا في الخانية وهو صحيح، كذا في التبيين وعليه الفتوى، كذا في المجتبى، وقال في فتح القدير ونهى عن التنفل، التنفل القصد بعدهما، یعنی کہ یہ بحر الرائق والے بھی لکھتے ہیں، علامہ ابن نجیم المصری، وہ فرماتے ہیں کہ بات جو ہے نا یہاں پہ نفل کی، جو ہم کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل نہیں پڑھنا ہے، وہ صرف اختیاری نفل نہیں پڑھنی ہے، یعنی آپ جان بوجھ کی نفل نہیں پڑھیں گے، یہاں تو آپ کو غلطی سے ہوا، یہ تو آپ کے اختیار میں تھا ہی نہیں، یہ تو آپ کو غلطی سے ہو گیا۔ اب جو غیر اختیاری طور پر جو نفل ہوئی نا، یہ نفل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ نفل ہو گئی ادا، یہ نفل ہو جائے گی، اب آپ پھر سے فرض کی نماز الگ سے پڑھ لیں گے نئے سے۔ یہ فجر کا کیس ہوا، ٹھیک۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اختیار کے ساتھ نفل پڑھنا، یعنی جان بوجھ کر نفل پڑھنا، یہ پرمیسیبل نہیں ہے، بٹ یہ تو غلطی سے ہو گیا، تو یہ نفل ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ چلے تو بڑھتے ہیں آگے۔ اب دیکھیے، اب جو آپ کو آخری قاعدہ تھا، ابھی میں نے کیا کہا؟
دیکھیے ابھی والا کیس جو تھا یہ تھا کہ آپ کو آخری قاعدہ جو تھا قاعدہ اخیرہ یہ آپ بھول گئے تھے کرنا. آپ تیسری رکعت کے لیے یا پھر اگر 2 رکعت والی نماز سے آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے, 4 رکعت والی نماز تھی تو آپ پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ کو التحیات تو پڑھنا ہی بھول گیا تھا. بٹ سیکنڈ کیس سے آپ نے التحیات تو پڑھ لیا, بٹ آپ کھڑے ہو گئے. یعنی آپ تشہد پڑھ لیا آپ نے نا, آپ کو لگا اچھا غلطی سے ہوا کہ دوسری رکعت ہی تھی اور آپ کھڑے ہو گئے, بٹ یہ چوتھی تھی, آپ کھڑے ہو گئے. آپ کو سلام پھیرنا تھا لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا, آپ کھڑے ہو گئے. آپ قاعدے اخیرہ میں آپ کھڑے ہو گئے تشہد پڑھنے کے بعد. پہلا والا کیس کیا تھا, ابھی تک آپ نے تشہد بھی نہیں پڑھا تھا. اب کیا کیس ہے, آپ نے تشہد تو پڑھ لیا لیکن اب سلام کرنا تھا لیکن سلام نہیں پھیرا آپ نے, آپ کھڑے ہو گئے. اب اس کیس میں کیا کریں گے؟ یعنی اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کو 2 ہی رکعت پڑھنی تھی, آپ نے تشہد پڑھ لیا, تشہد کے بعد آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے, یا 4 رکعت والی نماز تھی, آپ نے تشہد پڑھنے کے بعد پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے. یاد رکھیں آپ کا فرض ادا ہو گیا. کیا کہا میں نے؟ امپورٹنٹ چیزیں ہیں, امپورٹنٹ چیزیں ہیں. لیکن مانے ان چیزوں کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے مجھے, تو ان چیزوں کو ایسے نہ آپ لائٹلی نہ لیں پلیز. قدر کیا کریں ان چیزوں کی, پڑھ لیا کرے, بعد میں اس لیکچر کو پھر سے دیکھا کرے, نوٹس بنایا کرے. یہ چیزیں آپ کو نہیں ملنے والی ہیں عام کتابوں میں. بہت محنت کرنے کے بعد یہ لیکچر پریپیئر کیا جاتا ہے. پھر یہاں آپ کو لگتا ہے کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے, 40 منٹ 50 منٹ کی کلاس ہے, شاید اتنا ہوتا ہے. نہیں, اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. پلیز آپ لوگ اس محنت کی قدر کر لیں اور یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں بھول جائیں گی, آپ کو پھر سے بھول جائیں گی. مجھے خود بھولتی ہیں یہ چیزیں, آپ کو ہی بھول جائیں گی. اس لیے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. آپ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے کاپی بنا کے رکھی ہے, مجھے بھیجتے ہیں اپنے نوٹس بھیجتے ہیں مجھے, سر ہم نے یہ بنایا, یہاں پہ دیکھیں غلطی تو نہیں ہوئی. تو بناتے لوگ, کاپی بناتے. اور ابھی ایگزام بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ عز و جل جلد اس کا بھی. تو ایگزام میں ہم وہی پوچھیں گے جو ہم نے پڑھا ہے, اس سے باہر کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اگر آپ کے پاس نوٹس ہوں گے تو پھر آپ ان کو بار بار ریوائز بھی کر لیں گے, آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, تو میں نے کہا کہ آپ تشہد کے لیے بیٹھنے کے بعد, تشہد کے لیے آپ نے اب بیٹھ گئے, اب آپ کو سلام پھیرنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے. آپ کو سلام پھیرنا تھا, آپ کھڑے ہو گئے. تو ہم نے کہا کہ آپ کا فرض ادا ہو گیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا. کیوں فرض ادا ہوا؟ السلام کہنا واجب ہے. آپ کھڑے ہو گئے, آپ واجب چھوڑ رہے, فرض نہیں چھوڑ رہے, اس لیے فرض ادا ہو گیا. کیا آپ کو واجب چھوٹ رہا ہے, فرض نہیں چھوٹا آپ کا, فرض ادا ہو گیا. لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو وہ قاعدہ کی طرف واپس لوٹ کے آنا چاہیے, آپ کو واپس اتحاد کی طرف لوٹ کے آنا چاہیے تھا. اور تشہد کا آپ کو اعادہ نہیں کرنا ہے, آپ کو پھر سے اتحاد نہیں پڑھنا ہے. جس سجدے سہو کر کے سلام پھیرے, سجدے سہو کر کے سلام پھیرے. کیونکہ ابھی آپ سلام چھوڑ رہے, بس اس کے لیے سجدے سہو کر لیں گے, سلام پھیریں گے سمپلی. اور اگر آپ نے نیکسٹ رکعت اب کر لی, اس کا بھی سجدہ کر لیا, تو یاد رکھیں اب آپ مان لیجیے یہ 2 رکعت والی نماز تھی, آپ نے تیسری بھی پڑھ لی, اب آپ چوتھی بھی ملا لے, یا پھر یہ چوتھی والی رکعت تھی, آپ نے پانچویں پڑھ لی, اب آپ چھٹی بھی ملا لے, یعنی ایون نمبر بنا لے اس کو. اور پھر فائنلی آپ سجدے سہو کر لیں گے, آپ کی نماز ہو جائے گی. اب سپوز یہ 2 رکعت والی نماز تھی, آپ نے کتنی پڑھی؟ اب 4 پڑھی, کیونکہ تیسری کے لیے کھڑے ہو غلطی سے, اور پھر چوتھی خود ملا لی, 4 ہو گئی. اس میں پہلے فرض ادا ہو چکے ہیں, پہلے 2 رکعتیں فرض کی ہیں, اور جو آخری 2 رکعت آپ نے پڑھی وہ نفل کی ہو جائیں گی. یعنی فرض ادا ہو گیا, نفل بھی ہو گئی. اسی طرح سے اگر آپ نے جو 4 رکعت والی نماز پڑھ لی تھی, آپ پانچویں کے لیے غلطی سے کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے چھٹی جان بوجھ کے ملائی, تو مطلب پہلی 4 کیا ہو گئی؟ فرض کی تھی, اور آخری 2 کیا تھی؟ نفل کی تھی. تو اس میں بھی یہ صورت بن جائے گی. لیکن آپ فائنلی آخر میں سجدہ سہو بھی اس کیس میں کر لیں گے, کہ اگر آپ نے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی تھی اس میں, تو سجدہ سہو بھی ہو جائے گا اس کیس میں. بات کلیئر ہے؟ اچھا, یہاں پہ کچھ کوشچنز آئے پھر سے. 4 رکعت والی نماز میں جو لاسٹ 2 رکعت ہیں, کیا ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گئے کہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے, اگر آپ فرض نماز کی بات کر رہے ہیں نا, فرض نماز کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, تو جو آخری 2 رکعتیں ہیں, پہلے میں سنت ہیں یا نفل ہیں, چاروں کی 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. بٹ اگر یہ فرض نماز ہے, فرض نماز میں پہلے 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے اور کوئی سورت پڑھ لیں گے, آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے, یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, یا پھر الحمدللہ 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 پڑھ لیں گے, تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. بٹ بہتر ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا جائے. کون سا مسئلہ ریپیٹ کروں؟ یہ قاعدہ والا جو بھی اسکرین پر ہے. جی, کوئی بات نہیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے, میں نے کیا کہا, میں نے کہا کہ آپ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے, ٹھیک ہے نا, آپ نے تشہد پڑھ لیا, آپ کو سلام پھیرنا تھا, لیکن آپ کو غلطی سے آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. آپ جب کھڑے ہو گئے نا, تو آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے, فرض ادا آپ کا ہو چکا ہے. کیوں فرض کیوں ادا ہو چکا؟ کیونکہ ابھی کوئی فرض بچا ہی نہیں نماز میں, ابھی نماز میں صرف سلام بچا تھا نا, سلام واجب ہے.
سلام سے نماز اینڈ کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اب واجب بچا ہے، فرض نہیں کوئی بچا، آپ کو کوئی فرض نہیں چھوٹا، اس لیے آپ کے سارے فرائض ادا ہو گئے، لیکن آپ کی نماز فرض ادا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب لیکن آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کو واپس لوٹ کے آنا چاہیے، آپ کو پھر سے تشہد میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر آپ تشہد کا ارادہ نہیں کریں گے، تشہد ریپیٹ نہیں کر لیں گے، سیدھے سیدھے سہو کر لیں گے، نماز پھر سلام پھیر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بٹ اگر آپ واپس نہیں لوٹے جلدی جلدی، آپ نے اب دوسری جو آپ نے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لی، اس کو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کا سجدہ بھی کر لیا، ہے نا؟ فار ایگزامپل یہ 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب میں کہہ رہا ہوں آپ کو چھٹی رکعت بھی پڑھنی ہوگی، اب آپ چھٹی بھی پڑھ لیں کیونکہ آپ کو نماز ایون بنانی ہے، آپ کو جفت عدد والی رکعات پڑھنی ہے، آپ اس کو چھٹی بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اگر یہ مغرب کی نماز تھی تو آپ نے تیسری کے بعد چوتھی پڑھ لی، پھر آپ کو پانچویں نہیں پڑھنی، ضرورت پانچویں نہیں پڑھنی، پھر آپ اس میں 4 ہی پڑھ لیں گے، یعنی کل ملا کے آپ کو فائنلی جف والی تعداد رکھنی ہے، ایون والی تعداد رکھنی ہے۔ آپ چوتھی ملائیں گے کس کیس میں؟ جب یہ 2 رکعت والی نماز تھی، تیسری اپنی غلطی سے پڑھ لی، چوتھی ملا لیں گے۔ اگر یہ 4 رکعت والی نماز تھی، 5ویں غلطی سے پڑھ لی، جب چھٹی بھی ملا لیں گے، اور پھر فائنلی سے جیسا ہو کر کے سلام پھیریں گے، تو اس کیس میں کیا ہوا، آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا، اور جو اپنے 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لی وہ نفل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، وہ نفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بڑھنے آگے، اب دیکھیں، اب 4 رکعت والی نماز تھی، 4 رکعت والی نماز تھی، ٹھیک؟ یعنی نماز ظہر تھی، نماز عصر تھی، اب آپ نے دوسری پہ ہی غلطی سے سلام پھیرا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی نا، تشہد پڑھ لیا، غلطی سے سلام پھیرا آپ نے، تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ ایک قاعدہ میں نے لکھا ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں گے، امپورٹنٹ قاعدہ ہے، سلام من علیہ بقیت من الصلاۃ لا یقطع الصلاۃ، یعنی وہ سلام جس کے بعد نماز میں سے کچھ پارٹ باقی ہو، تو ایسی سلام سے نماز ٹوٹتی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایسی سلام جس کے بعد کچھ پارٹ بچا ہو نماز کا، کچھ رکعتیں بچی ہو نماز کی، ایسے سلام سے نماز ٹوٹتی نہیں، یعنی اگر بیچ میں سلام پھیرتے ہیں غلطی سے تو نماز آپ کی ٹوٹی نہیں، آپ نماز کو کنٹینیو کریں گے۔ نماز کو کنٹینیو کیسے کریں گے آپ؟ دیکھیں، آپ جس جگہ میں سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے کہا نا، آپ کو یاد آیا کہ ہاں مجھے تو تیسری رکعت پڑھنی تھی، میں نے کیا کیا، میں نے 2 ہی پہ سلام پھیرا، اب آپ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، قبلہ سے سینہ پھیریں گے نہیں، بلکہ کیا کریں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کھڑے، اور تکبیر تحریمہ بھی نہیں کریں گے، نیکسٹ پھر سے نہیں کرنا ہے، آپ نے 2 پڑھی، آپ کو تیسری پڑھنی، تیسری رکعت پڑھنی ہے، بس پھر فائنلی آپ سجدہ سہو کر لیں گے، کیونکہ آپ غلطی سے آپ نے سلام پھیرا تھا، بس آپ سجدہ سہو فائنلی کر لیں گے، آپ کو یہاں پہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کرنا ہوگا، نماز ساری پھر سے نہیں ریپیٹ کرنی ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی، جو بیچ میں غلطی سے سلام آپ نے پھیرا، اسے نماز آپ کی ٹوٹے گی نہیں، لیکن ہاں سجدہ سہو ضرور واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں اس میں آپ یاد رکھ لیں، اگر ایسی نماز میں نا، اگر آپ ایسی نماز میں آپ کو یہ گمان ہو جائے کہ مجھے 2 ہی پڑھنی تھی، 4 رکعت والی نماز میں آپ کو یہ خیال ہوا کہ مجھے 2 ہی پڑھنی ہے، دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا، آپ کو خیال نہیں پتا کہ مجھے 2 پڑھنی ہے، آپ کو پتا تھا مجھے 4 پڑھنی ہے، بٹ غلطی سے سلام پھیرا آپ نے۔ بٹ اگر آپ کو ایسی 4 رکعت والی نماز ہے، اور آپ کو خیال آیا کہ مجھے 2 پڑھنی، فار ایگزامپل آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، گمان میں ہے کہ میں جمعہ کی پڑھ رہا ہوں، آپ نے 2 پہ سلام پھیرا، یا آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہیں، بٹ آپ کو غلطی سے لگا کہ میں مسافر ہوں، اب آپ نے 2 پہ سلام پھیرا، تو ایسے کیس میں کیا ہوا؟ ایسے کیس میں آپ نے جب سلام پھیرا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو نماز پھر سے ریپیٹ کرنی ہوگی، نماز ہوگی ہی نہیں، تو یہ مسئلہ یوں ہے، شاید آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ بڑھوں آگے، یہ سمجھ آیا؟ ہاں، فرسٹ رکعت میں بھول سے اللہم صلی علی محمد جب آپ نے پڑھ لیا نا، یعنی تشہد کے بعد، یہ چیزیں ایکچولی ہم نے ڈسکس کی ہے، اس لیے میں یہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نے واجبات والے چیپٹر میں ڈسکس کر لی ہے آلریڈی، آپ پلیز وہ لیکچر دیکھیں، تو میں اگر وہ بات یہاں پہ پھر سے ریپیٹ کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے تشہد میں پہلے قعدہ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھنا تھا اور کھڑا ہو جانا تھا، پھر اگر آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، یہاں تک بھی اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو یاد ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا تھا، آپ کھڑے ہو گئی، سجدہ سہو واجب نہیں ہو جائے گا، بٹ اگر آپ نے محمد لفظ بھی پڑھ لیا نا، تو اس کو تاخیر کہا جائے گا، اس کو تاخیر کہا جائے گا، آپ پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، آپ پھر فائنلی آپ سجدہ سہو بھی کر لیں گے، آپ نے تاخیر کر لی، یہاں پہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، یاد رکھیے، درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، تاخیر کی وجہ سے، میں نے کہا نا، ہم اگر ہمیں ان کو تاخیر بھی نہیں کرنا، ان کو ہمیں پوسٹ پون بھی نہیں کرنا ہے، اس طرح سے جو 2 فرائض ہیں ان کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو لیٹ نہیں کرنا ان کے بیچ میں،
جو تاخیر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں پہ تاخیر ہو جائے گی، یہاں پہ یوں سمجھ لیں پہ لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے اس وجہ سے تاخیر کرنے کی وجہ سے یہاں پہ صحیح ایسا ہو واجب ہو جائے گا۔ یہ باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہے واجبات والے چیپٹر میں، آپ لوگ پلیز وہاں دیکھ لیں۔ اب دیکھیں، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو رکعات کی تعداد میں شک ہو رہا ہے، میں نے 4 پڑھی کہ 3 پڑھی، میں نے 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا ہوا تو اچھا، پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو تعداد میں شک ہو گیا نا، اور آپ قاعدہ میں بیٹھ گئے، اب آپ تحیت میں بیٹھ گئے، اور آپ سوچتے رہے سوچتے رہے سوچتے رہے اور آپ سلام نہیں پھیر رہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ نے اتنی دیر تک سوچا، جتنی دیر میں یعنی ایک رکن کے یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے، جتنا انسان کو 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اتنی دیر تک آپ سوچتے رہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یاد رہیں، تو آپ ایسے جیسا ہو لازم ہو جائے گا، ورنہ اگر آپ نے اسے کم ٹائم کے لیے سوچا اور پھر فائنلی آپ نے کوئی ڈیسیجن لیا تو آپ ایسے جیسا ہو واجب نہیں ہوا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اگر آپ کو نماز میں شک ہو رہا ہے، یہ پہلی بار نماز ختم ہونے سے پہلے والا شک ہے، یعنی کہ اس میں جو پہلی بار جو ہے نا، اس میں فقہا کے 2 پوائنٹس ہے، کیا آپ کو کبھی زندگی میں کبھی شک ہوا ہی نہیں؟ یہ نور الایضاح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور پھر امام طحطاوی نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے۔ امام طحطاوی نے ایکچولی نور الایضاح کی شرح مراقی الفلاح، مراقی الفلاح پہ حاشیہ لکھا ہے امام طحطاوی نے، حاشیہ طحطاوی، امام طحطاوی نے پھر یہ بات یہاں پہ لکھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شاید جو امام شرم بلانی ہے، یعنی کہ نور الایضاح کے جو آتھر ہیں، شاید وہ دونوں چیزیں یہاں سے مراد لے رہے ہیں، کہ پہلی بار کا شک مطلب لائف کا پہلی بار، آج تک ان کو نماز میں کبھی شک ہوا ہی نہیں، یا پھر یہ اس نماز کا پہلا شک ہے، اس نماز کا پہلا شک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجیے اس نماز کا پہلا شک ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کو شک ہو گیا کہ مجھے کتنی رکعتیں پڑھنی تھی، کیا ہوا، تو آپ کو نماز ابھی آپ کی ختم نہیں ہوئی، اور آپ کو اکثر نہیں ہوتا ہے شک، آپ اس شک کے عادی نہیں، آپ کو عادت نہیں شک ہونے کی، آپ کو اچانک سے آج ہو گیا کسی طرح سے، ابھی آپ کی نماز ختم نہیں ہوئی، آپ کو نماز کے ڈیورنگ یاد آیا، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مجھے کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، تو پھر آپ کیا کر لیں گے، آپ یہ نماز ختم کر لیں، آپ نماز پھر سے ریپیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ کیس ہو گیا۔ دوسرا کیس کیا ہے کہ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد شک ہو رہا ہے، آپ نے سلام پھیرا ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی کہ 4 رکعتیں پڑھی، مجھے کیا ہوا، یا آپ کو پہلی بار ہو رہا ہے، آپ کو بار بار نہیں ہوتا ہے شک، یعنی آپ اس شک کے عادی نہیں ہیں، آپ کو اس شک کی عادت نہیں پڑی ہے، ہو گیا یہ اچانک سے، تو یاد رکھیے آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ شک کے عادی ہیں، اگر آپ کو شک کی عادت ہے، آپ کو اکثر مرتبہ ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے نا، آپ کو اکثر مرتبہ شک ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ ظن غالب پہ عمل کر لیں گے، مطلب کہ آپ سوچیں گے نا، تحرا کر لیں گے، اس کو ہم تحرا کہتے ہیں، آپ استخارہ کر سوچیں گے نماز کے اندر ہی، ڈیورنگ کے سوچیں گے کہ میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، اور پھر آپ کو جو زیادہ لگے گا، کہ آپ کو لگے گا کہ میں نے 3 پڑھ لی، آپ 3 ہی مان لیں، چوتھی پڑھ لیں، آپ کو لگا نہیں میں نے 4 پڑھ لی، آپ سلام پھیر لے، ہو گیا کام، تو ظن غالب پہ عمل کر لیں گے۔ بٹ اگر آپ نہیں کر پا رہے فیصلہ، آپ ذی رائے نہیں ہے، یعنی کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں تحرا، آپ نہیں سوچ پا رہے، آپ فیصلہ نہیں کر پائے، آپ کو شک ہو رہا ہے پھر سے، نہیں پتا مجھے کیا ہوا، تو پھر جو ان دونوں میں جو کم سے کم ہوا نا، ان دونوں میں جو کم سے کم ہوگا آپ اس پہ عمل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، ان میں جو کم سے کم ہوگا آپ اس پہ عمل کر لیں گے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر یہ 4 رکعت والی نماز تھی، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا تھا، مجھے 3 پڑھنی تھی کہ 4 پڑھنی تھی، تو آپ نہیں کر پا رہے ڈیسائڈ، آپ 3 ہی مان لیں، 3 ہی ایزیوم کر لیں، 3 پر ہی عمل کر، پھر چوتھی پڑھ لیں، پھر فائنلی سجدہ سہو بھی کر لیں گے، یہاں پہ آپ فائنلی سجدہ سہو بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، سجدہ سہو بھی آپ پھر اس کیس میں کر لیں گے، ٹھیک۔ اس میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کوشچن ہے تو پوچھے، اگر کسی نے 2 کے بجائے 3 سجدے کیے تو اس کو بھی سجدہ سہو؟ ہاں، یہ تو پہلے ہی کہا نا میں نے، یہ تو پہلے ہی کہا میں نے، 2 کے بجائے 3 سجدے کر لے، اس کو بھی سجدہ سہو دینا ہوگا، بالکل سجدہ سہو کر لے گا، نماز ختم ہوگی اسی سے پھر۔ اور کوئی کوشچن؟ چلے جی، ماشاء اللہ۔ سو دس واز آل فرام مائی سائڈ فار ٹوڈے، یہ ہیں ریفرنسز، یہ ہے بکس جو میں ریفر کرتا ہوں لیکچر پریپیئر کرنے میں، آپ لوگ بھی ان کتابوں کو اگر پڑھنا چاہیں آپ لوگ بھی پڑھ لیں، کچھ کتابوں کے اردو ورژنز بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور کچھ کتابوں کے نہیں ہیں، عربک میں ہی ہے کچھ کتابیں، تو آپ پلیز یہ چیزیں دیکھ لیں، جو فائنلی جو آخری کتاب ہے بہاری شریعت، یوں سمجھ لیجیے یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ اردو میں اویلیبل ہے، اس کے یہ 3 والیومز میں بھی آتی ہے، 6 والیومز میں بھی آتی ہے،
تو آپ اس کو لیں، بہت اچھی کتاب ہے یہ. تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہوتا ہے، کوئی کوشچن ہوتا ہے، آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیں یا پھر یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کوشچن کو ایڈریس کیا جائے گا. تو اگلی کلاس تک اللہ حافظ، شاد آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.